شوکت صاحب پھر بھی مجھے جہاں سے نظر آ رہا ہے بساط آپ کے ہاتھ سے نکل چکی، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہیں. آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اس ملک میں چلنا کیسے ہے، کون سے اقدار کس طرح لے کے چلنا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کیسے چلانی ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کس ڈگر پہ چلے ہیں. کوئی ریئلائزیشن ہے آپ کو؟ آج جیسے عظمیٰ صاحبہ بتا رہی تھیں کہ عمران خان کی صحت تو ٹھیک ہے لیکن ذہنی ٹارچر کی وجہ سے غصے میں تھے. تو جب غصے میں اگر آ جائے بندہ تو پھر سر پیچھے کیا رہ جاتا ہے، پھر پلے کیا رہ جاتا ہے آپ کے؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے تو اپنی جتنے کوشش کرنی تھی کر لی. میں صرف ایک دو تین چیزوں کا مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ سی ایم کے پی جو ہے نہیں گئے کہ کمپرومائز کیا ہے. کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. سی ایم کے پی اس لیے نہیں گیا ہے کہ 4 دسمبر کو این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے میٹنگ یہاں بلائی تھی کافی مختلف شعبوں کی، اور ظاہر ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، اپنا کیس پلی کریں گے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے نا کہ جب سے ہمارا فاٹا کی مرجر ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، ہمیں وہ حق نہیں دیا گیا، اس سے ہمیں محروم رکھا گیا. تو وہ سارے کیسز نکال رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے بقاجات اس میں کتنے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو 3000 ارب روپے وفاق کے ذمہ وہ بھی ہم مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کا سامنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پولیس کو باقی اس کو اسٹرینتھن کریں. اور جو انہوں نے میرے بھائی نے بڑا برا منایا رانا صاحب نے کرپشن کے حوالے سے کہ جی صوبہ نے پیسے لے گئے. تو یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو قرضہ آپ نے لیا اس میں صوبوں کو کتنا دیا ہے اور خیبر پختونخوا کو کتنا دیا ہے؟ ہمیں اپنا پورا حق ہی نہیں مل رہا ہے. تو آپ ہمیں جو قرضہ لیا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، اور آپ ہمیں یہ سنا رہے ہیں کہ جی صوبوں نے لے لیا پیسہ. تو اب ہمیں ہمارا حصہ تو بتا دیں نا تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں کہ ہمیں کتنا ملا ہے اس میں سے. کیونکہ ہمیں تو 3000 ارب آج بھی آپ مقروض ہیں ہمارے اس صوبے کے جو جینون شیئر بنتا ہے. تو اس پہ اور دوسرا جو ایک بات انہوں نے اچھی کی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جس طرح جھوٹ بولا تارڑ صاحب نے اور یہ انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کا علم نہیں ہے اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں یہی ہوتی ہے جینون بات. آپ جینون بات کریں گے تو آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں گے، لیکن اگر آپ سے الزام تراشی کے اوپر حکومتیں چلائیں گے، الزام تراشی کے اوپر آپ سیاست کریں گے، تو یہ مہربانی وہ تو ظاہر ہے. یہاں تو دیکھیں نا شریف فیملی میں تو یا تو ان کے رشتہ دار ہونا چاہیے یا پھر یہ کہ دوسروں کو گالی دینا سیکھیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے شوکت بھائی آپ نے سارا کچھ کر دیا، میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ مجھے لگ رہا ہے بساط عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل چکی، آپ نہیں سمجھ پائے. یہ لوگ تو نال اینٹیز ہیں جو حکومتی اراکین ہیں، یہ جو حکومت ہے شہباز صاحب ہو گئے جو بھی ہو گئے ون ٹو آل. آپ نے یار سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانا تھا، ان کے ساتھ ایک کمپرومائز کرنا تھا، باہر نکلتے ان سے نبٹتے. میں آپ کی جگہ ہوتا میں یہ کرتا، ان کا بیک بون توڑتا میں نون لیگ والوں کی اور پیپلز پارٹی کی. جی کامران بھائی، میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور بڑے عرصے سے اس پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں 96 سے، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں. اس وقت ضیاء اللہ کے دور کے ہمیں مصیبتیں جھیلنی پڑتی تھی، آج ان کے جھیل رہے ہیں مصیبتیں، لیکن کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وقت گزر جاتا ہے. یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں عمران خان اگر چاہے تو وہ آج بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. وہ کہے گا کہ جی میں 2 منٹ میں وہ باہر بھی آ جائے گا، ان کی چھٹی بھی ہو جائے گی. لیکن وہ شخص تو کھڑا ہے، وہ نہ بیمار ہو رہا ہے نہ ان سے وہ بھیک مانگ رہا ہے، بالکل ان کی چھٹی ہو جائے گی. اگر عمران خان یہ کہہ دے نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ریئلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاں ان کی چھٹی ہے. دیکھیں ان کی خوش قسمتی ہے، ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ مان نہیں رہا ہے. اگر وہ مان جاتا نا کہ جی بنیگالہ آ جاؤ، لندن چلے جاؤ، تو ان کی تو مزے ہو جاتے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. کچھ پلے رانا صاحب اب مجھے سمجھ آئیے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. گورنر راج لگانا، ان پہ ظلم کرنا، تحریک انصاف پہ ان کی ملاقات نہ ہونے دینا، کیونکہ آبویسلی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کی حکومت کو. میں اب سمجھ آ گئی مجھے شوکت صاحب کی بات سن کے. جی سر رانا صاحب کچھ کہنا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھیں میں کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. دیکھیں کامران صاحب پھر بھٹی صاحب نے کہا کہ ہم نے ریکارڈ قرضے لیے ہیں. دیکھیں یہ غلط بات ہے. ہم نے ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ اگر یہ پھر سے پڑھ لیں، ہم تو پرائمری سرپلس کر رہے ہیں. تو ہم نے تو خسارے کم کیے ہیں بھائی. ہم نے ایکسٹرنل فرنٹ پہ سٹیبلائزیشن کی ہے. ہم نے تو گرزشی قرضہ کم کیا ہے بھائی. تو یہ آپ بار بار عوام کو جب آپ کہتے ہیں، آپ دکھائیں کہ کس کے فسکل ڈیفیسٹ کتنے تھے، کتنے، اور پھر اس کے اوپر آپ بات کریں تو میں آپ کی بات کو تسلیم کروں. بالکل یہ اٹ از مس ریپرزینٹیشن آف فیکٹس.
ہم تو فسکل ڈسپلن IMF کے پروگرام کے اندر ہیں جس میں ہم فسکل ڈسپلن میکرو اکنامک سٹیبلٹی لے کے آئے ہیں. آپ نے تو آپ اس کے برعکس جو ہے وہ عوام کو بتا رہے ہیں. IMF کے کہنے پہ یہ بات صحیح ہے, 50% 60% بزنس مین ٹیکس دے رہا ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں کامران صاحب, جی میں آپ کی حد میں بات کر رہا ہوں. ڈیفالٹ سے بچایا ہے ہم نے, مہنگائی کی شرح کو نیچے لے کے آئے ہیں, ڈیفالٹ کر دیا, ڈیفالٹ سے بچایا, ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری چیز, جی دوسری, اچھا اب انہوں نے کیا جی, اب وہ پہلے پیپلز پارٹی کو کچھ کہتے تھے, اب یہ کچھ کہتے ہیں. بھائی تو ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہم اکٹھے بیٹھنا سمجھتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھنا چاہیے اگر ملک کی ضرورت ہو. ہم نے سیاسی جماعتوں کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی, ہمیشہ نہیں بالکل اخلاقیات ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چور ڈاکو جن کو کہتے ہیں ان کو آپ نے استثنا دیا تھا. نفرتوں کو بیجیں, سن لینا کامران صاحب, کہ نفرتوں کو بیجیں اور پولرائزڈ ماحول بنائیں. آپ اس حد تک اس لڑائی کو لے جائیں کہ کہیں کہ وہ جنتی ہے, ملک کا خزانہ جس نے لوٹا ہو اس کے لیے تو آپ کو لڑ بھڑ جانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. آپ نہیں, اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہم لوگ ڈریگرز ڈرون ہو جائیں جو خان صاحب کی سیاست ہے, نہیں, ملک کی خاطر آپ کو, ملک کی خاطر آپ نے پریزیڈنٹ بنا دیا جس کو آپ سمجھتے ہیں خزانہ لوٹا ہے جس نے. یہ کیا آپ کی پالیسی ہے ملک کی خاطر؟ ملک کا خاطر نہ بات اپنے لیے کہیں نا. آپ نے پرائم منسٹر عدالتوں نے ان کو جو بھی دیکھیں, نہیں عدالتوں نے اگر ان کو ریلیف دیا تو یہ آج وہی بندہ جو کہتا تھا صاف آئی شفاف آئی, آج اس کے اوپر کرپشن کے اوپر وہ سزا کاٹ رہا ہے. بہرحال دیکھیں جو وہ تب کہتے تھے, یہ آج سیاست دانوں کی جو دشمنی ہے, کوئی آپ کو بیٹھنا چاہیے, ملکی مفاد پہ ڈسکشن کرنی چاہیے, دہشت گردی پہ ڈسکشن کرنی چاہیے. کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بیٹھ جائیں گے کہ بیٹھ ہی نہ پائیں آپ. تو یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جس میں اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ملکی ایجنڈے پہ نہ بیٹھے یا اس پہ ڈسکشن نہ کر سکے؟ وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اگر اس طرح رہے لڑائی اس پہ کیا جواب دیا ہے؟ نہیں دوسرا, نہیں ایک منٹ, اب اگلی بات کر لینا. انہوں نے کہا جی ہم نے پیسے دینے KPK کے. بھائی آپ کو آپ کا حصہ ہر ماہ ملتا ہے, NFC ایوارڈ کے مطابق ملتا ہے, اور 1% زیادہ بھی ملتا ہے. جتنی کلیکشن ہوتی ہے اس کے مطابق ملتا ہے. جن چیزوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ لے کے آئے NFC پہ, ان کو اس فورم پہ آپ کو جواب ملے گا. بہت سارے